پنچو آج 3 سال ہوئے۔ پنچو سے مراد پوری پنچایت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کو مخاطب کر کے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ ساری جائیداد ساری زمین جتنی بھی اس کی تھی وہ ساری کی ساری کس کے نام کر دی تھی؟ انہوں نے وہ جمن کے نام لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحین حیات جب تک میں زندہ رہوں گی، پیچھے تو اس نے کہا تھا نا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ خواجہ خضر کی حیات لے کے آئیو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی، جب تک زندہ رہیں گی، آپ کی روٹی کپڑا سب کچھ میرے ذمہ ہوگا۔ تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ گزارے، سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ انسان کب تک برداشت کرتا ہے؟ انسان کوشش کرتا ہے برداشت کرنے کی، لیکن جب انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو پھر انسان کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو بوڑھی خالہ نے کہا کہ سب کچھ مجھے برداشت تھا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، مجھے کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا۔ انسان جب بھوکا ہو جاتا ہے پھر انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر انسان کسی نہ کسی چیز پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب تک اسے روٹی ملتی رہی وہ خاموش رہی۔ جب دیکھا کہ روٹی ختم ہو گئی، سالن ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر اس نے پنچایت کی دھمکی دے دی۔ بے کس بیوہ ہوں، بے سہارا بیوہ ہوں، جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، میں عدالتیں لگا نہیں سکتی، بار بار عدالتوں میں اندر جانا، یہ چکر مجھ سے ہو نہیں سکتا، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد رہوں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں۔ آپ ہی راستہ نکالیں، آپ ہی فیصلہ کریں کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے روٹی کپڑا یہ تمام چیزیں دے دے گا یا جو ہے وہ زمین میرے نام کر دے گا۔ آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں گے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا۔ اگلی بات دیکھیں، اگر میری برائی دیکھو تو میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ صاف ظاہر ہے بوڑھی خالہ ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر اگر کوئی برائی دیکھو تو میرے منہ پر ہر کوئی نہیں مارتا، تو لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ بات باور کرا رہی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، بے سہارا کی آہ لیتا ہے۔ آہ جو ہے دعا کے معنوں میں۔ رام دھن مصر بولے، جمن میاں پانچ کسے بوتے ہو بناتے ہو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، سرسری نگاہ ڈالی، ایسے طائرانہ نظر سے انہوں نے دیکھا، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہیں پانچ بنائیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ یعنی کہ جن کو پنچ مقرر کرنا ہے، جو فیصلہ کرنے والا شخص ہوگا، تو آپ ایک ان میں سے بڑے کو مقرر کر دو، پھر دیکھا جائے گا۔ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، غصے سے کی نگاہوں سے دیکھا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا، اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرت مسرت سے، خوشی سے، فرت مسرت بہت زیادہ خوش ہونا سے باغ باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ تو اسے معلوم تھا کہ سارے جو میرے دوست ہیں سب پر میرے احسانات ہیں، تو میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ الگو بغلیں جھانکنے لگا، یعنی شرمندہ ہوا کہ اب یہ دیکھو میرے ذمہ کام لگا دیا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں پنچایت کے اندر آؤں گا تو صحیح، لیکن میں کچھ بولوں گا نہیں۔
اس جمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے، یعنی کہ اس جھگڑے میں، اس معاملے میں وہ پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ معترضانہ انداز سے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے، بہت گہری دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم سے بھی جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ تب جب انہوں نے یہ بات کہی تو خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا۔ انہوں نے ساری صورتحال جو ہے خالہ نے بیان کر دی، الف سے لے کر یہ تک ساری کی ساری باتیں جو ہے انہوں نے بتا دی، تو انہوں نے کیسے کیسے مجھ سے زمین اپنے نام کرائی اور کون کون سی باتوں کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور کب تک جو ہے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا۔ تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہو، بڑے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہ کھڑے ہو بولے، پنچو میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے یعنی میں اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا، یعنی کوئی کسر کے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ ہاں عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار ماہانہ روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں ہر مہینے جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دوں۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر، یعنی آپ کا حکم جب پھر تسلیم ہے، تو چونکہ پنچایت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ان کی بات کو مانا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ وہ کس شاعر نے کہا تھا نا، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھا، آئے دن یعنی کہ کوئی نہ کوئی عدالت کے اندر کام پڑا رہتا تھا، وہ قانونی آدمی تھا، جاننے والا تھا۔ جمن سے جرا کرنے لگے، جرا سے مراد یہاں بحث و مباحثہ ہے، اسے بات چیت کرنے لگے، وہ بات کرتا ہے پھر اس کا جواب دیتے، اس کا اعتراض دور کرتے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا، جس طرح ہتھوڑا جو ہوتا ہے اس کی ضرب لگتی ہے۔ تو اس نے کہا، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھ کے مزے کی باتیں کر رہا تھا، تو اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی، یعنی کہ تغیر، تبدل آ جانا، تبدیلی آ جانا، یعنی مزاج بدل جانا، کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے، اچھی دوستی نبھائی۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا، جب ان کے آپس کے اندر جو جرا ختم ہو گئی تو پھر الگو نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ کیسا فیصلہ سنایا؟ انہوں نے فیصلہ سنایا اس طرح کہ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، یعنی سخت لہجہ تھا، نرمی کے ساتھ بات نہیں کی بلکہ سختی کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ ایسا فیصلہ تھا جو منوانے والا تھا، یعنی کہ اگر وہ نرمی سے بات کرتے، وہ کہتے کہ ایسا نہیں ہے، تو ہو سکتا تھا وہ نرمی سے بات وہ نہ مانتا، تو اس لحاظ سے انہوں نے سختی سے بات کی۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا، زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ زیادتی کس کی ہے؟ سراسر تمہاری ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، مناسب، یعنی کہ معتدل جو ہے، میانہ جو ہے وہ میانہ روی، درمیانہ جو ہے وہ نفع، کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے، سادے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں سے فائدہ ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، گندم ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں سے ہوتی ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، تو جو آپ کے ماہوار بنتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ خالہ کو دے دیا کرو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ جانتے ہو کہ مجھے زمینوں سے کچھ فائدہ تو آتا نہیں ہے، تو اس کا پھر یہی ہے کہ آپ کی جو زمین آپ کے نام کی ہوئی ہے خالہ کی، تو وہ منسوخ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ زمین اس کے نام ہو جائے گی، تو پھر آپ جو چاہیں کرتے رہیں، وہ اپنی خالہ جو ہے جو چاہے کرتی رہے گی۔
جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، احباب حبیب دوست احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی، یعنی ان کے جو دوستی تھی، جو تعلق تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا، حق بات کو برداشت نہ کر سکا۔ جو ایک طویل عرصے سے ان کی دوستی تھی، جب حق بات کی بات آئی تو ان کی دوستی ختم ہو گئی۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تیر و سپر کی طرح، یعنی کہ تلوار و ڈھال کی طرح، یعنی دشمن جیسے ملتے ہیں آپس میں، تو اس طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تھے۔ جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا۔ اب اس کے دل کے اندر جو ہے یہ آیا کہ یہ غدار تھا، اس نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی، یعنی کہ سکون اور اطمینان جو ہے وہ نہیں رہنے دیتی تھی، یعنی انتقام بدلا۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویاں مال لائے تھے، یعنی اچھی نسل کے جو ہے وہ ایک جوڑی لائے تھے بیلوں کی، پشائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اس پنچایت کے ایک مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ اب پنچایت ہوئی، پنچایت کے بعد جو ہے وہ پہلے لایا تھا، اب ہوا کہ اس کے پنچایت کے جو ہے وہ ایک مہینہ بعد جو ہے اس کا ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا۔ اب اسے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے زہر دلوایا ہو، کہ اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ صاف ظاہر انسان ان کے دل کے اندر شیطان جو ہے وسوسے جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا، اس کی بیوی کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹلی، یعنی ان دونوں کی، جمن کی بیوی اور الگو کی بیوی، دونوں کی جو آپس کے اندر لڑائی ہوئی، دونوں خواتین نے روانی بیاں کی ندی بہا دی، یعنی کہ انداز بیاں ایسا، گفتگو، ویسے بھی عورتوں کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، تو صاف ظاہر ہے اب وہ انہوں نے جیسے زبان ایک دوسرے پر چلائی، تشبیہات، استعارے، ایک دوسرے کو اس طریقے پر مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ اس کی مثال جو ہے وہ آپ ہی تھی۔ بارہ جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ رزم گاہ یعنی میدان جنگ سے، رزم گاہ یعنی جو کہ ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی، انہوں نے کہا ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے۔